بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال اليوم أكملت لكم دينكم صلوات وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اور چونکہ آج شہادت کی رات ہے تو مصائب یا غم کا بیان بھی تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تو میں جلدی اپنے 2 دن کی مجالس کے بعض انکمپلیٹ پوائنٹس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کنکلوژن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کونین کے جو مختلف ٹائٹلز ہیں 2 دن سے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، فاطمہ، زہرا، بطول، عذرا، مرضیہ، محدثہ، علیمہ، تقیہ، راضیہ، نقیہ، ام ابیہا، مدفعل ولایہ، بضعۃ الرسول۔ اگرچہ ایک ڈیٹیل حدیث میں امام معصوم نے ان میں سے ہر ٹائٹل اس کو ایکسپلین کیا، اس کی ریزننگ بتائی کہ یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا، لیکن چونکہ اب آج کی آخری مجلس میں اتنا ٹائم تو نہیں، فاطمہ، زہرا، ولایت علی کی ڈیفینڈر اور بضعۃ الرسول، رسول کا ٹکڑا، اس کے حوالے سے آج اس ٹائٹل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے 2 دن کے سبجیکٹ کو مکمل کرنا۔ اللہ کے رسول جو سب سے بڑی خصوصیت لوگوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جو کہا پہلے خود اس پہ عمل کیا، خالی پریچنگ نہیں تھی بلکہ پہلے پریکٹس تھی، اس کے بعد پریچنگ تھی۔ اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، کیونکہ سورہ یونس کے اندر قرآن کی وہ آیت آئی ہے کہ جب کفار مکہ پیغمبر کی رسالت پر آبجیکشن کیا تو پیغمبر کا جو جواب قرآن میں کوٹ ہوا کہ میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے درمیان گزاری، میرا کیریکٹر تمہارے سامنے، اس کے بعد میرے بارے میں تم یہ سوال کرتے ہو۔ تو اب یہ پیغمبر کی وہ خاصیت ہے جسے قرآن نے بھی کوٹ کیا اور جسے ہر عقل رکھنے والے انسان نے تسلیم۔ ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے 100، ولیم مائیکل ہارٹ ہے کہ مائیکل ولیم ہارٹ ہے کہ خالی ولیم ہارٹ ہے کہ خالی مائیکل ہارٹ ہے، مجھے نہیں پتا، پر اس سے ملتا کوئی نام، جس کے اندر اس نے پوری ہیومن ہسٹری کی 100 بڑی پرسنالٹیز، ان کی امپورٹنس یا اس دنیا پر جو ان کے امپیکٹ ہے اس کے اعتبار سے ایک آرڈر میں ترتیب دیا۔ نمبر 1 ہر ایک کو معلوم، بہت مشہور بات کہ نمبر 1 پہ اس نے پیغمبر اسلام کا نام رکھا ہے، جوزس بعد میں آئے، موزس بعد میں آئے، ابال بعد میں، اور ریزن جو بتایا وہ ریزن ہر ایک کو یاد ہوگا۔ ریزن یہی بتایا کہ جوزس ایک نظریہ دیا، ایک آئیڈیالوجی دی، لیکن اس میں خود عمل نہیں کر سکتا۔ جو ان کا نظریہ تھا وہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے اندر دنیا کے کسی علاقے اور کسی ملک میں وہ فیزیبل نہیں ہوا، وہ بعد میں سینٹ پال آیا اور رومن امپائر آئی اور سارے مسائل۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی اس نے یہی بات لکھی۔ پیغمبر کی سب سے بڑی خاصیت جس کی وجہ سے اس نے پیغمبر کو نمبر 1 دیا اسٹیٹس، وہ یہی ہے کہ جو کہا، جو شریعت پیش کی، جو نظام پیش کیا، جو آئیڈیالوجی پیش کی۔
اس کو اپنی زندگی میں پیغمبر نے اس کا امپلیمنٹ کرایا اور اس کو نافذ کرایا، لیکن یہ پوائنٹ انکمپلیٹ ہے۔ اس نے اپنے اعتبار سے جو ریسرچ کی وہ صحیح، لیکن خالی اتنی بات کہنا نامکمل ہے۔ میرے ساتھ تو اکثر یہ مسئلہ پیش آتا کہ اگر ہم نے بزنس کا کوئی مسئلہ کسی کو بتایا کہ دیکھیں یہ حرام ہے، یہ آپ نہیں کرتے، کہتے ہیں مولانا آپ کو کیا معلوم، آپ گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، ممبر پہ گئے، واپس گھر میں چلے گئے، مارکیٹ میں ہم بیٹھے، ہمیں پتا ہے کہ بزنس کے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں غلط ہیں لیکن کرنا پڑتی ہے، اس کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا۔ حج کے دوران اب تو خیر حج خاصا آسان اور ایزی ہو گیا، لیکن جب میں مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کے ساتھ حج پہ جایا کرتا، ہمارا اپنا گروپ کراچی سے آتا تھا، ان کا اپنا گروپ ابو ظہبی سے آتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حاجی سے کہا یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، آقا خوئی کے وقت میں آقا خوئی کو کیا کرتا، وہ خود کبھی حج پر آئے ہو تو ان کو معلوم ہو۔ باقاعدہ اس نے کہا، وہ احترام رکھتے ہوئے، لیکن جملہ یہی کہ آقا خوئی کو کیا معلوم، وہ نجف کے اندر بیٹھے انہوں نے خود حج کیا ہوتا تو ان کو پتا چلتا کہ یہ جو مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا یہ اتنا آسان نہیں۔ فور ایگزامپل، یعنی یہ ریئل ایگزامپل، آقا خوئی کا ایک نظریہ تھا احتیاط واجب کی بنا پر کہ حج کے دوران آدمی جو جانور کی سلاٹرنگ کرتا تو واجب ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا گوشت وہ خود کھائے، یہ واجب ہے۔ 400 کا گروپ ہے، اس کی جانب سے سلاٹرنگ ہوئی، 400 گوشت کی بوٹیاں آ گئی، خیال کرنا ہے کہ مکس اپ نہ ہونے کا، جو گوشت ہمارے بکرے کا ہے وہ آپ کے منہ میں نہ جائے، جو آپ کے بکرے کا وہ ہمارے منہ میں نہ آئے۔ لوگوں نے کہا کیا یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے؟ آقا خود کو کیا پتا، وہ خود کبھی حج پر آئے ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا۔ آج کی سلاٹرنگ ہاؤس کی بات نہیں کر رہا ہوں، 80s۔ تو اب یہ ایک اسٹائل صاحبان ایمان کا، تو عام دنیا کی بات تو چھوڑی، اب اگر اللہ کے رسول ایک شریعت دیکھے گئے، کمپلیٹ سسٹم دیکھے گئے، ایک نظام زندگی کا دیکھے گئے اور کہا کہ اس پہ عمل کرو۔ عورتیں تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی بہت اسٹریٹ فارورڈ یا منہ پھٹ ہوتی ہیں، تو اب اللہ کے رسول مردوں کی جو ڈیوٹیز بتائی تو خالی بتائی نہیں، خود بھی عمل کی، لیکن عورت کے حوالے سے اگر کوئی بات کہی جائے تو عورت کو پلٹ کے کہے گی، کہہ تو گئے رسول اللہ لیکن ان کو کیا معلوم عورتوں کے کیا پرابلم ہوتی ہے۔ ابھی میں کوئی اناؤنسمنٹ سن رہا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری انگلش کتنی ویک ہے، تو اللہ کہے کہ جو میں سمجھا ہوں صحیح سمجھا ہوں، کہ جو فلاں جگہ کوئی کانفرنس ہوگی عورتیں بیٹھ کے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، تو عورتیں یہی کہیں گی کہ واقعا یہ رسول نے کہا یہ عمل کرو، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ انہیں کیا پتا، وہ عورت ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کتنا مشکل ہے۔ اب میں پہلے کی مثال تو دے ہی نہیں سکتا، توبہ توبہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں، میں کراچی کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا پتا چلا کہ نماز کا وقت کسی وجہ سے نکلا جا رہا ہے اور شوہر کی دفتر سے آنے کا وقت ہے، اس کے لیے گرم گرم روٹیاں بھی پکانا، ورنہ 32 روپے 8 آنے مہر اس کے ہاتھ میں رکھ کر اس کو گھر سے باہر نکال دیں گے، جو ہمارے یہاں ہوتا کہ 32 روپے احتشام صاحب کچھ حساب لگائیں کہ کتنے بنیں گے، بڑی اچھی ان کی کرنسی کنورژن کا جو سسٹم تھا۔ لیکن ساتھ میں بچہ بھی رو رہا، ہم نے کہا بھئی نماز تو واجب ہے، آپ کو نماز تو پڑھنا ہے، قضا ہونے سے پہلے پہلے، مولانا آپ کو کیا پتا، عورت ہے تو معلوم ہوتا کہ شوہر کی خدمت۔ اب میں پہلے میں مثال بدل دیتا کہ بیوی آنے والی ہے شوہر کو روٹی پکانا، لیکن فی الحال وقت بہت کم ہے آج ویسے ہی میرے پاس، تو اب کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم، مردے کو کیا معلوم، بدتمیز قسم کی عورتیں، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایک سب نہیں، اچھا عجیب بات، اب میں یہاں رکا، بدتمیز اور خوش اخلاق میں مجھے یاد آیا کہ ایسی بات بھی کہو کہ امریکہ میں رہنے والوں کو میرا مذاق اڑانے کا موقع ملے، تو ایک ایسی بات بھی کہو، نہج البلاغہ پارٹ 3 کی ایک حدیث، ابھی مولا کا کلام ہے، آپ جا کے گھر میں چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے 100% اس بات کا شیور ہے کہ ہر مومن کے گھر میں قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ تو ضرور ہو، چھوٹی سی وہ بھی ایک لفظ میری زبان پہ ایسا آ گیا، بد اخلاقی اور اخلاق، پولائٹنس اور روڈنس۔ مولانا نے فرمایا کہ خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال، چھوٹی حدیث ہے اس لیے آپ نے پہلے کئی بار سنی بھی ہو تو ایک بار اور سنی۔
کہا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ عورت میں اگر آ جائے تو یہ عورت بہترین عورت ہوگی، اور یہی 3 چیزیں مردوں میں اگر آ جائے تو وہ مرد بدترین مرد ہوتا۔ خیال خیر کی جمع، خصال اردو میں بھی استعمال، نساء عورت کی بہترین خصال، شرار و خصال فجار مردوں میں آ جائے تو بدترین بن جاتا ہے۔ اب یہ اسلام کہتے ہیں یہ ڈسکریمنیشن نہیں، لیکن ہر ایک کی ڈیوٹیز الگ ہے، ہر ایک کے کام کرنے کی فیلڈ الگ ہے، کچھ مرد کی ذمہ داریاں، کچھ عورت کی ذمہ داری۔ مثلا مرد کے چہرے پہ داڑھی آ جائے تو کتنی اچھی لگتی ہے، اور عورت کے چہرے پہ چلی جائے مثلا۔ تو اب یہ کس طرح فزیکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں یہاں اچھی ہیں تو وہاں بری ہیں، وہاں اچھی ہیں تو یہاں بری ہیں۔ مولا کیریکٹر کے اعتبار سے بات فرما رہے، کہا کہ ذوق والجبن، عورت 3 چیز، بزدلی، ڈرپوک، ذرا ڈرنا، بد اخلاقی اور کنجوسی، اور یہی 3 چیزیں مردوں میں آ جائے تو بدترین مرد۔ مولا یہ 3 چیزیں تو جس میں بھی ہو وہ برا ہوتا، کر یہ خاص کانٹیکٹ۔ عورت اگر ڈرنے والی ہو، گھبرانے والی ہو تو وہ اپنی عزت اور آبرو کو آسانی سے بچا لے گی، زیادہ وہی عورتیں مار کھا جاتی ہیں یہ اتنی زیادہ بولڈ یا اسٹریٹ فارورڈ بننے کی کوشش کرتی۔ فیس بک دنیا کا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ میں صاحبان ایمان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی ساری حکومتیں اس سے پریشان ہیں، اور زیادہ تر وہی بچیاں اس ٹریپ میں آ جاتی ہیں کہ جو بغیر کسی قسم کی سیلف ریسٹرکشن اوپن ہے، ان کا فیس بک کا پیج جو چاہے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتا۔ کہیں عورت کو بزدل ہونا چاہیے، کہیں بھی جاتے وقت، کسی سے بھی بات کرتے وقت، کسی سے بھی کانٹیکٹ کرتے وقت ہر وقت ڈرتی رہے اور ایک لمٹ میں رہے۔ اور بد اخلاق، یہ تو سورہ احزاب کی اس آیت کا ترجمہ۔ اب یہ ہمارے برادر محترم ابو ذر صاحب سب سے پہلی روائی پڑھی کہ فاطمہ کے گھر میں تطہیر ہے، آیت تطہیر سے پہلے والی جو آیت بالکل اس سے ملی، اس آیت کا ترجمہ کہ فَلَا تَخْزَانَ فِي الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، خبردار مردوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات نہ کرنا، ورنہ جس کے دل میں مرض اور خرابی ہے وہ اس کا کچھ اور نتیجہ نکالے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج بھی یوتھ کچھ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ مولانا کیا بات کر رہا ہے، تھوڑا ٹھہر جائیے، ہم کا بیان شروع ہونے والا۔ تو فَيَطْمَعَ الَّذِي، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر بھی یہ لوگ سب پہ آتے بیٹھتے ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي کہ بد اخلاق نامحرموں کے ساتھ، اب تیسری چیز کنجوسی، والبخل، کہا کہ اگر عورت کنجوس ہوگی تو وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور شوہر کے مال کو بچائے گی۔ آپ حضرات میں سے بہت سو کی یہ ٹریجڈی ہوگی، اتنا آپ کا اپنا خرچہ نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ کراس ہو جاتی ہے اور پھر کیا انٹرسٹ بھی لگ جاتا ہے، اور یہ سب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ، اب میں جرنلائز تو میں کبھی بھی بات کو نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ بیچ میں بات آتا ہے۔ اصل کیا عورت اگر ایسی اسٹریٹ فارورڈ ہوئی، اس نے کہہ دیا کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، ہم نے کہا یہ رسول کا حکم ہے، شوہر، اولاد، نماز سب کو برابر کا ٹائم ہے۔ وہ کہتے کہ رسول اللہ کو کیا پتا، کبھی وہ عورت بنے ہوتے تو نعوذ باللہ ان کو معلوم ہوتا کہ ایک طرف بچے کو سنبھالے کہ شوہر کا کام کرے کہ اللہ کی عبادت۔ قدم قدم یہ پرابلم پیدا ہوتے، رسول کی شریعت انکمپلیٹ رہی۔ ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت تھی جو یہ بتائے کہ جو میرے بابا نے کہا ہے وہ سب کا سب ایک عورت کے لیے ممکن ہے۔ آ کے میرے گھر میں دیکھو، بچہ بھی رو رہا، شوہر کی خدمت بھی جاری ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ شہزادیت کونین کا جملہ ہے مولا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میری موت کا وقت آ جائے تو یا مسلح پہ کھڑی اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور یا گھر کے کاموں میں شوہر اور اولاد کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ پورا اس کا ایک تفصیلی واقعہ بھی ہے کہ رسول بیٹی کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیٹی کے دونوں ہاتھ سے خون جاری،
گھبرا کے پوچھا بیٹی یہ کیا ہوا؟ کہا یہ چکیاں پیسنے کے نتیجے میں، مگر ابھی وقت نہیں ہے یہ مشہور واقعات، یہ واقعات تو ہر ایک نے سنے۔ تو ان کا نتیجہ اللہ کے رسول کی رسالت نامکمل رہے گی، اور خاص جو پیغمبر کی سب سے اہم خاصیت غیر مسلم لوگوں نے بھی مانی کہ جو کہا اس کا امپلیمنٹ کیا، وہ خاصیت پیغمبر کی انکمپلیٹ رہے گی جب تک کہ پیغمبر کے ساتھ کوئی ایسا رول ماڈل نہ ہو جو ان تمام عورتوں کو سیٹسفائی کر سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت تو رسول کی ذمہ داری، باہر سے کوئی آگے مدد کرے گا تو پیغمبر کی ذمہ داری تو انکمپلیٹ رہی۔ پیغمبر نے کہا باہر سے کوئی نہیں آ رہا، فاطمہ تو وضعت منی، فاطمہ تو میرا ہی ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کر رہی ہے سمجھو کہ وہ محمد رسول اللہ کر رہا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ ایک عجیب میچنگ چل رہی ہے۔ شوہر ایسا کہ خدیر خم نے اس کی ولایت کے اعلان میں دین خدا کو مکمل کیا، اور بیوی ایسی کہ اس کے وجود نے رسالت رسول کو مکمل کیا، دین کو مکمل کر رہا اور ایک رسالت رسول کو مکمل کر رہا۔ لیکن شہزادی کون ہے؟ یہ والی خاصیت بضعۃ الرسول، ترجمہ ہم لوگ کرتے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، بضعۃ ٹکڑا، رسول رسول رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ کیونکہ فاطمہ کا یہ کردار، فاطمہ کا یہ رول ماڈل بننا، فاطمہ کی یہ سیرت، یہ رسول کے مشن کا ایک اہم ترین حصہ۔ اور یہیں پر پھر میں چھوٹی سی بات، اس کو مجھے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا تھا لیکن مجھے خود بھی احساس اور اندازہ ہے ٹائم کا، تو ذرا جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی دشمنوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو سعودی عرب میں آج کل اختیار کیا گیا کئی سالوں سے، ابھی تک۔ اور اٹ میں پاسبل کہ ہم لوگ لاسٹ جنریشن ابھی تک پیغمبر کی مسجد ایک ایسی زیارت اسٹل موجود جو عظمت سیدہ کو بیان کر رہی ہے اور پیغمبر کی رسالت تک کیسے پہنچے، اس کا نام ہے باب جبرائیل۔ اب یہ لاسٹ ایئر جو گزرا پورا سال آپ نے یہ پٹیشن بھی دیکھی ہوں گی، اور کئی جگہ پہ مسلمان پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت معمولی پروٹیسٹ کہ روضہ رسول کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے اور مدینے میں خاصی چینج لائی جا رہی ہے۔ اب ایک سسٹم ہے سعودی عرب کا، وہ بھی سمجھ کہ پہلے وہ پرابلم کریٹ کر لی، پرابلم کریٹر بھی وہی، یہ بات میں کر رہا ہوں مکے اور مدینے کے حوالے سے، ورنہ اصل میں سے یہ لفظ کسی اور طاقت کے لیے استعمال ہو، پوری دنیا کو اگر آپ سامنے رکھیں، یہ پرابلم بھی خود کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سولوشن بھی لے کے خدا۔ صدام کو لا کے بٹھاتے بھی وہی لوگ ہیں، صدام کو طاقتور بھی وہی بناتے ہیں، جب اس سے کام نکل جائے تو ہمارے ویل وشر بن کے صدام کو ہٹاتے بھی وہی لوگ۔ لیکن بات بہت بڑی ہو جائے گی اور ٹائم اتنا نہیں ہے مجھے شہزادی کونین کی سیرت کے فریم ورک میں رہ کے بات کرنا۔ تو اب یہ حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت جسے آج کل یوز کیا جا رہا ہے اس کیلکولیٹڈ ڈسٹرکشن کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ رسول و آل رسول سے ریلیٹڈ جتنی بھی زیارتیں اور اہم مقامات ہیں اس کو ختم کیا۔ جنت البقیع کی قبریں ڈیمالش کی گئی، اس وقت بھی اتنا پروٹیسٹ ہو گئے، تو کہا کہ اب ایسا پروٹیسٹ ہو، طریقہ ذرا بدلا۔ اور طریقہ کس طرح بدلا کہ پہلے اپنی مس مینجمنٹ جو انٹینشنلی مس مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور جب وہ پرابلم بن جاتا ہے تو حاجی یا عمرہ کرنے والا کہتا ہے کہ آخر یہ گورنمنٹ اس کا سلوشن کیوں نہیں نکالتی، اب پھر وہ ایک سلوشن لے کے آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ زیارتیں ختم کرنا۔ اب بہت شارٹ، خانہ خدا کے صحن باب بنی شیبہ کتنی اہم زیارت، آج بھی تمام مجتہدین کی کتاب میں ہے کہ فرسٹ انٹری ہمیشہ باب بنی شیبہ سے۔ باب بنی شیبہ 1300 سال تک خانہ خدا کے صحن میں دروازے کے سامنے، کعبے کے دروازے کے سامنے، ڈور آف کعبہ اس کے سامنے اب پرابلم کریٹ کی، یعنی آرٹیفیشل قسم کا ایک کراؤڈ وہاں پہ بنایا طواف کے دوران،
اور جب طواف کرنے والوں کو زحمت ہونے لگی تو چل رہے راستے میں ایک دروازہ اسے ٹکرا کے گرنے لگے تو ہر ایک نے کہا اس کو ہٹا کیوں نہیں دے؟ یہی وہ چاہتے تھے کہ پبلک کی زبان پہ یہ جملہ ہے زمزم کا کنواں قبولیت دعا کے لیے زمزم کتنی اہم جگہ، اور وہ ابھی 10 سال پہلے تک ہر آدمی کے لیے ایکسیسیبل زمزم ویل آف زمزم خانہ خدا کے اس شہر میں تھا جس کا ہم طواف کرتے اور باقاعدہ اسٹیئرز کے ساتھ وہاں جانے کا راستہ، صرف اسٹیئرز کے پروٹیکشن کے لیے وال بنا دی، پھر ایک آرٹیفیشل قسم کا طواف کرنے والوں کا کراؤڈ یا موب بنایا گیا، لوگ طواف کر رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ دیوار راستے میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا آخر یہ لوگ یہ دیوار کیوں نہیں ختم کرتے؟ وہ یہی وہ چاہتے، وہ جلدی سے زمزم کے کنویں کو چھپایا، دیوار ختم کی اور کہا کہ اب تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ آسانی اسٹل نہیں ہوئی، لیکن بہرحال لوگوں کے اس کامنٹ سے فائدہ اٹھایا۔ آج کل مدینے کی مسجد سب سے بڑا کراؤڈ مدینے کی مسجد میں ہوتا ہے، ہر خانہ خدا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کراؤڈ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جتنا مدینے کی مسجد وہ اس انداز سے ڈیزائن کی گئی کہ روضہ رسول نمازیوں کے راستے میں آتا ہے، تو یہ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آخر یہ گورنمنٹ کے روضہ رسول کو کیوں ختم نہیں کرتی؟ یہاں مسلمان نہیں کہے گا، یہ سلفی مکتبے میں، لیکن روضہ رسول کے برابر جو جگہ ہے، ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی تو کہتا چلو، ہماری فقہ کا ایک مسئلہ جو ہے تو 13 جگہوں کے بارے میں، فی الحال اس کی ضرورت خالی مدینے میں پڑتی اور مدینے جانے والے ہی وہ مسئلہ بھول جاتے ہیں، اور جو میں ذرا سا اپنے سبجیکٹ سے ہٹا لیکن 1 منٹ کا مسئلہ، واجب ہے کہ نماز کے درمیان آپ کی بیک امام کی زری کی طرف نہ، یعنی امام کے قبر کی طرف۔ نماز کی بہت ساری کنڈیشن ہے، ون آف دا کنڈیشن یہ کہ آپ ایسی پوزیشن میں نماز نہیں پڑھ سکتے کہ آپ کی بیک پر معصوم کی قبر آ رہی۔ یہ 13 معصوم جن کے قبریں ہیں سب کے لیے یہی الفاظ ہوتا ہے، اصول مسئلہ شریعت، لیکن اور کہیں پہ اس مسئلے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ تھوڑا بہت سامرہ میں تھا تو وہ بھی اب سلسلہ بند ہو گیا، وہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ باقی ہر امام کے حرم میں آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی بیک نہیں ہوگی، صرف روضہ رسول وہ واحد جگہ کہ جہاں پہ جو صفحے بنائی جاتی ہیں تو وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ آپ کی بیک پر بالکل آپ کی بیک پہ قبر رسول آئی، اور اکثر مومنین بھی اس وقت بھول جاتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا میں نے کہا کہ ضمن بہت جلدی یہ میرے اسٹائل سے ہٹ کر کہیں مسئلہ کبھی ڈسکس ہو جائے تو میں بہت لمبی بات کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات کے فیسز بھی میں دیکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا مجھے بھی ریئلائز ہے تو یہ بات تو رکھیے، لیکن روضہ رسول کے برابر ایک بہت ہی نیرو سا پیسیج اور اس کو جان بوجھ کر اس طرح سے ان لوگوں نے بنایا ہے کہ وہاں کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب پبلک کی زبان پہ جملہ آتا ہے کہ اس کو آخر یہ لوگ وائڈ کیوں نہیں کرتے، ایکسٹینشن کیوں نہیں کرتے، اور یہی وہ چاہتے کیونکہ اس میں باب جبرائیل، اور باب جبرائیل 1400 سال سے لے کے ابھی تک شہزادی کونین کی فضیلت کی ایک پریکٹیکل مثال، کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا کچھ آنکھ سے نظر آتا۔ باب جبرائیل گیٹ نمبر 73 مسجد النبوی کے ابھی تک 74 گیٹ 73۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار پہلے کی کسی مجلس میں پڑھا تھا، مجمع ذرا ڈیفرنٹ تھا، اور وہ یہ کہ 74 گیٹ والی مسجد پورا عالم اسلام یا ایٹ لیسٹ 90% 73 گیٹ سے جانا چاہتے ہیں، باقی جو دروازے اس کو چھوڑ دیتے صرف گیٹ 7۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمانوں کے ہاں انتہائی تاکید اور ثواب مسجد میں انٹر ہو باب جبرائیل سے۔ تو ہم نے کہا کیوں یہ اتنا سوال کیوں؟ کہا اس کا مطلب ہے ڈور آف جبرائیل۔ جبرائیل جب رسول خدا کے پاس آتے تھے تو ہمیشہ اسی دروازے سے انٹر ہوتے تھے، ہمیشہ اسی دروازے سے ایکسٹ ہوتا۔ تو ہر مسلمان کے لیے ریکمینڈڈ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن اتنی بات تو ہم نے تمام مسلمانوں کی کتاب میں پڑھی جو کامن، پھر اس کے بعد ایک گیس ہم نے لگایا، وہ غلط ہے۔ ہم نے یہ گیس لگایا کہ اچھا اس کی ہسٹری ہے کہ جبرائیل جب رسول کے پاس ملاقات کے لیے جائیں گے اور جب ایکسٹ کریں گے رسول کے یہاں سے تو یہ دروازہ استعمال ہوگا، یہ ڈور۔ اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ یہ ڈور جو ہے یہ بالکل اسٹریٹ لائن میں ہوگا رسول کے حجرے. جبرائیل رسول کے پاس جانا چاہتے ہیں تو بہت سارے گیٹ ہیں مسجد کے, اس گیٹ کو جب جبرائیل نے چوز کیا تو دیٹ مینس یہ بالکل سامنے ہوگا, اس کا فیس پڑتا ہوگا رسول کے حجرے. یہ سمجھ کے ہم داخل ہوئے. رسول کا حجرہ تو کافی سائڈ ہے, یہ باب جبرائیل رسول کے حجرے کے سامنے نہیں. اچھا میرے کو خالی جگہ ہوگی, خالی جگہ بھی نہیں, ایک اور حجرہ موجود. سمجھ میں نہیں آتا جبرائیل اسٹریٹ لائن میں کیوں نہیں جانا چاہتا, رسول کے پاس جانا. دیکھیں اب باب جبرائیل یہ اور حجرہ رسول, اگر یہاں جانا تھا تو اس لائن میں آتے, جانا یہاں اور راستہ یہ اختیار کرو. کہا مگر یہ تو دیکھو کہ جو راستہ جبرائیل نے اختیار کیا وہ کس کی لائن میں ہے. اب جو ہم نے دیکھا تو پتا کرا وہ حجرہ فاطمہ ہے. یعنی باب جبرائیل آج بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جبرائیل کو جب رسول کے پاس آنا ہوتا ہے پہلے فاطمہ کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں, پھر رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں. فاطمہ میرا ٹکڑا, جو فاطمہ کو راضی کرے گا اس سے میں راضی ہوں گا, جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اس سے میں ناراض. کتابوں کی ایک حدیث ہے, ایک آنکھوں سے جا کے مسجد النبوی میں دیکھ لیں. مجھے معلوم 1985 جب 3-4 حجوں کے بعد یا کافی حج کے بعد میں نے مجلس میں پڑھا تھا تو ایک مومنہ کو میں جانتا ہوں جو صرف اسی وجہ سے حج پر آئی تھی کہ یہ زیارت مجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے. تو آپ بھی اگر جائیے تو دیکھیے گا, مگر نہیں ابھی بات انکمپلیٹ. وہ یہ ہے کہ ہسٹری حدیث کی کتابوں سب میں یہ لکھا ہے کہ جبرائیل جب رسول کے پاس سے جاتے تب بھی اس دروازے سے انٹر ہوتے, جب باہر آتے تب بھی اس دروازے سے. یہ رسول کا حجرہ, یہ فاطمہ کا حجرہ. جبرائیل اس لائن سے جا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, فاطمہ کو سلام کیا, پھر رسول کے پاس گئے. وہاں سے تو باہر سیدھے آ جائیں, نہیں واپس فاطمہ کے پاس جاتے ہیں. یعنی جبرائیل نے بتایا کہ رسول کے پاس ایک بار آنا ہے تو فاطمہ کے دروازے میں 2 بار سلام کرنا ہے. اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہزادی کا رتبہ اپنے بابا سے بلند؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس تک آنے کے لیے ساری بات میں نے کی. اس کا مطلب یہ کہ آدمی اس شرافت اور خون کی طہارت کا امتحان ہو گیا. بہت سخت لفظ استعمال کر گیا میری اپولوجی ینگسٹر سے. یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہم ڈکشنری لے کے مجلس میں بیٹھتے. تو یہ جبرائیل کا 2 بار پیغمبر سے ایک ملاقات کرنا ہے, فاطمہ کے دروازے میں 2 مرتبہ حاضری دینا, جاتے وقت بھی اور آتے وقت. یہ وہی سمجھ سکے جن کے خون میں شرافت کے جرمز موجود ہے. کیا مطلب اس جملے کا سنیے. کوئی پریشانی کے عالم میں بہت, اس کے اوپر مثلاً قرضے, جابلیس تھا, اور بھی کوئی پریشانی, اس کا سلوشن ایک جگہ سے مل سکتا, لیکن وہاں تک ہم خود نہیں جا سکتے ڈائریکٹ. ہم نے دیکھا دوسرا آدمی ہے جس کے بڑے تعلقات ہیں, ان کے پاس ہم کیا سکتے ہیں, ہم ان کے پاس کہا ذرا ہیلپ کر دیجئے. وہ صاحب آپ کی بات مانتے ہیں, ذرا صاحب جو ہے میرے حق میں سفارش کر دیجئے. انہوں نے فون کر دیا, خط لکھ دیا, ہمیں وہاں بھیجا, وہاں ہم گئے, جو اصل مقصد تھا پورا ہو گیا, ہمارا پرابلم سالو ہو گیا. اب اگر خون کے اندر نجاست اور شرافت کہیں نہیں ہے تو اپنا کام کرایا, پھر بھول گئے کہ کس کے ذریعے یہ کام کرایا, کون ہمارا سفارشی بنا, کس کے ذریعے ہمارا پرابلم سالو, ہمارا کام ہو گیا, چلو گھر چل. لیکن اگر ذرا بھی خون میں شرافت ہے, وہاں سے واپس اس پہلے آدمی کے پاس آئیں گے جس کی سفارش کی وجہ سے ہماری بات سنی گئی کہ آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں وہاں تک پہنچایا, اب ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آ رہے ہیں. تو رسول کے پاس جانے کے لیے فاطمہ کا وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا, اور اگر شرافت ہے خون میں تو جاتے وقت فاطمہ کا وسیلہ اختیار کرو گے. جب رسول تمہارا مسئلہ حل کریں گے تو فاطمہ کا شکریہ ادا کرنے ہم کے دروازے پہ جاؤ. ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اب میں بہت عجیب جملہ کہہ رہا ہوں, ٹائم تو نہیں ہے, لیکن
انکمپلیٹ صحیح، جتنا کہہ سکتا ہوں اتنا کہہ دوں، اور وہ یہ کہ خالی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم گناہگار رسول کے پاس جائیں تو فاطمہ کا سہارا لے کے جاتے ہیں، اور جب پیغمبر ہماری بات سن لیتے ہیں تو شکریہ ادا کرنے پھر شہزادی کونین کے درمیان خالی ہماری بات نہیں، خود اللہ کا رسول جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے پاس بعد میں جاتا ہے، پہلے فاطمہ زہرا کے حجرے میں آتا ہے، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ کیا چیز میں کیا کہہ گیا؟ نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز انسان کو اللہ کے پاس لے جایا کرتی ہے۔ نماز اس عبادت کا نام ہے جس میں جتنی دیر آپ کھڑے رہتے ہیں اپنے گھر و مسجد میں نہیں ہے، آپ گویا اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے روایت ہے کہ جو دعا قنوت میں مانگی جائے گی فوراً قبول ہے، کیونکہ آپ اللہ سے ہینڈ شیکنگ ڈسٹنس میں حالت نماز میں کھڑے ہوئے، جو چاہے لے نماز سے۔ جب رسول اللہ نماز پڑھانے مسجد النبوی میں جاتے ایوری نماز تو اپنے حجرے سے فاطمہ کے حجرے میں آتے تھے، یہاں سے تیار ہوتے تھے پھر نماز پڑھانے جاتے تھے، یعنی رسول اللہ کو جانا اللہ کے پاس ہے لیکن فاطمہ کے گھر کے دروازے سے ہو کے اللہ کے پاس جایا کرتے۔ ہم خالی گناہگار نہیں ہیں کہ رسول کے پاس جائیں تو فاطمہ کا وسیلہ ہو، اللہ کا رسول بھی یہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور اگر کبھی مسجد النبوی میں کسی بہت ویل انفارم آدمی کے ساتھ جائیں تو آٹومن امپائر کے جو بادشاہ انہوں نے پیغمبر کے اپنے حجرے سے مصلی تک جانے کا راستہ مینشن کیا ہوا، جو اسٹل چھوٹے چھوٹے یونیک کلر کے سٹون لگے ہوئے ہیں ان پلر پر جہاں سے رسول گزرتے، وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اب وقت نہیں ہے، میں بات کو کسی اور طرف لے گیا۔ اور اب جو جملہ میں نے کہا کہ رسول اللہ بھی اگر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو فاطمہ کے ذریعے سے جاتے ہیں، یہیں پہ ہمارے علماء کا ایک جملہ سن لیجئے۔ اور اللہ کے پاس جانا اپنی جگہ، یہ جبرائیل کی بات چل رہی ہے کہ کائنات کے مشکل کشا ہیں میرا مولا اور اللہ کا رسول، لیکن فاطمہ ان کی بھی مشکل کشا، جو کائنات کے مشکل کشا ہیں ان کی مشکل کشائی کرنے والی کا نام فاطمہ۔ صرف دو جملے عرض کر رہا ہوں گھڑی کو دیکھتے ہوئے۔ قبر سیدہ پر کھڑے ہو کر میرے مولا، جو پہلا مرثیہ پڑھا اس کا پہلا لفظ تھا الآن انکسرت ظہری۔ آج فاطمہ دنیا سے نہیں گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ دنیا کی ہر زبان میں کمر یہ محاورہ ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا سہارا تھا۔ فاطمہ علی کا سہارا، کون علی؟ جو ہر گرتے ہوئے کا سہارا ہے، جو ہر مصیبت زدہ کا سہارا ہے۔ اور یہاں پہ علماء کا جملہ وہ یہ نہیں، وہ اس کے بعد کہ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ جو کہ رسالت اور امامت کی بھی مددگار ہیں، بلکہ میں لفظ بدل، فاطمہ رسالت سے بھی مشکل کشا ہے اور امامت کی بھی مشکل کشا۔ یہ بھی ون آف دا ریزن کہ فاطمہ کو ظاہری اعتبار سے اللہ نے کوئی منصب، کوئی عہدہ نہیں دیا۔ کہا گیا کہ جی وہ عورتوں کو اللہ کے عہدے نہیں ملتے، یہ بھی غلط ہے۔ ایسا کوئی فارمولہ یا عقیدہ اسلام میں نہیں۔ جن کو اللہ نے منصب دیے ان سب سے بلند رتبہ فاطمہ کا ہے بجز رسول خدا۔ جتنے انبیاء گزرے فاطمہ ان سب سے بلند رتبہ رکھتی، ان کو نبوت مل گئی، فاطمہ کو کوئی الہی منصب نہیں ملا۔ کیوں؟ ون آف دا ریزن یہی بات ہے جو ابھی میں نے کہی۔ وہ کیا بات کہی میں نے؟ وہ یہ دیکھیے، کبھی کسی شخصیت کو نیوٹرل رکھنا پڑتا تاکہ جب کبھی کوئی کنٹروورسی اور پرابلم اٹھے تو یہ نیوٹرل شخص جو ہے نا وہ کام آ سکتا۔ میں بہت زیادہ بات کو واضح نہیں کرنا چاہتا۔ فاطمہ کو منصب نہیں دیا گیا، کیوں؟ دنیا والوں کا رسول سے اختلاف صرف رسالت پر تھا۔ مکے والوں نے بار بار کہا محمد تم رسالت کا دعویٰ واپس لے لو، آج بھی تم ہمارے بھائی، آج بھی تم ہمارے دوست، آج بھی تم ہمارے ساتھی، بس ہمارے بتوں کو برا نہ کر، اپنی رسالت کا اعلان نہ کر۔ جھگڑا رسالت پر۔ مولا سے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ اپنی امامت کی بات نہیں کریں، پھر آج بھی ہمارے سروں کے آج بھی آپ ہمارے سردار۔ مولا سے اختلاف سارا امامت پر، رسول سے اختلاف سارا رسالت پر۔ فاطمہ ان دونوں کی مشکل کشا۔ فاطمہ کو بھی اگر رسالت ملتی تو فاطمہ بھی ایک پارٹی بن جائے،
امامت ملتی فاطمہ بھی ایک پارٹی بن جاتی کہ فاطمہ کو نیوٹرل رکھنا تاکہ جب محمد کی رسالت پر مشکل وقت آئے تو مباہلے کے میدان میں فاطمہ جا کر محمد کی رسالت کو بچائے، اور فاطمہ کو نیوٹرل رکھا گیا، امامت نہیں دی گئی تاکہ جب علی کا حق ختم کیا جائے تو دربار خلافت میں خطبہ فدر دے کے فاطمہ امامت کی مدد کرتی ہے۔ محمد وآل محمد رسالت کی مددگار بن رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مباہلے کے عیسائی رسول کو کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں، علی کو کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں، حسن کو کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں، حسین کو کتنے دنوں سے، کس کی وجہ سے وہ فوراً شکست تسلیم کرتے ہیں؟ وجود فاطمہ۔ اور دربار خلافت میں فاطمہ کا خطبہ انتہائی بدترین دشمن اہل بیت نے بھی یہ لکھ دیا جو پوری ہسٹری کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں کہ جب تک فاطمہ زندہ رہی علی نے بیعت نہیں، ہمیں پتہ ہے کبھی نہیں، لیکن انتہائی جو ہسٹری کو ایک سیکنڈ میں چینج کرتے ہیں، ان میں بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہتے کہ پیغمبر کے فوراً بعد علی نے بیعت کرے کہ جب تک فاطمہ زندہ رہے۔ یہ فاطمہ کا وجود امامت کا ایک پروٹیکشن بن رہا ہے، اور جیسا کہ علماء کہتے ہیں خطبہ فدق کا ملٹی پرپس، بہت سارے اس کے مقاصد، فدق تو فاطمہ کو چاہیے ہی، ورنہ بعد میں جب امام علی کی اپنی حکومت آئی، امام علی نے فدق کو دیکھا کہ بھئی اب تو اپنی حکومت آ گئی ہے نا، حق لے سکتے ہیں، نہیں، اور بعد کے کسی امام نے فدق کو قبول نہیں کیا، صرف مامون نے بڑی کوشش کی آج امام کو دینے کی، امام نے قبول نہیں کیا، اس کو ایک عام وقت ٹرسٹ بنا دیا، نہیں چاہیے، تو اگر نہیں چاہیے تو زہرا جیسی شخصیت جو کبھی گھر سے باہر دن کی روشنی میں نکلتی ہی نہیں، وہ باقاعدہ دربار خلافت میں کیوں نہیں؟ بہت سارے اس کے مقاصد، کم از کم فدق کی دولت پہ اس کا مقصد نہیں جو زہرا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد جب سارے مسلمان واپس آ رہے ہیں، سونے اور چاندی سے لدے پھندے آ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے کھلونے لا رہے ہیں، اور اپنے گھر کی عورتوں کے لیے جیولری اور کپڑے لا رہے ہیں، اور اپنے گھر کے لیے اچھے اچھے کھانے لے کے آ رہے ہیں۔ مدینے میں بغیر چاند کی صحیح معنوں میں پہلی عید، جب علی آئے خالی ہاتھ، اور دیکھا کہ مدینے کی ہر عورت، ایک جو پہلے آ گئے تھے ہمارے غنیمت لے کر، آپ کو پتا ہے نا کچھ لوگ تیز چلنے میں بڑے چیمپئن تھے پیغمبر کے زمانے میں، تو جو لوگ پہلے آ گئے ان کی وجہ سے ہر وہ عورت جس کا شوہر خیبر گیا ہوا ہے دروازے میں کھڑی انتظار کر رہی، فاطمہ زہرا بھی دروازے میں کھڑی، لیکن بڑی پریشان، بہت مشہور واقعہ، اس لیے آپ خود دیکھ رہے ہیں میں کتنا شارٹ کر رہا ہوں۔ اب ہر گھر کے اندر جب گھر والا گھر میں داخل ہوتا ہے خوشی کے نعرے لگتے ہیں، بچیاں ہیں تو ان کو کپڑے مل گئے، عورتیں ہیں تو ان کو زیور مل گئے، بچے ہیں تو انہیں کھلونے مل گئے۔ جس وقت مولا داخل ہوئے دیکھا بڑی پریشانی کے عالم میں فاطمہ اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑی، مولا سے سوال کیا کہ سب بھرے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ خالی۔ برادر محترم احتشام حمدانی صاحب کی اسپیچ کو ذہن میں رکھ کے ہی دبلے سوئی۔ مولا نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو قبا کی طرف سے راستہ آتا، اور قبا اس وقت کا سلم ایریا تھا جہاں وہ بیوائیں عورتیں رہتی ہیں، وہ یتیم بچے رہتے ہیں جن کے باپ یا شوہر اسلام کی خدمت میں شہید ہو چکے ہیں۔ دیکھا کہ ہر عورت اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی بڑی حسرت سے ان مجاہدوں کو دیکھ رہی ہے جو زندہ آ رہے ہیں مال غنیمت لے کر، اور ان کا شوہر پہلے مارا جا چکا۔ مولا نے کہا کہ مجھ سے وہ یتیم بچے نہ دیکھیں، میں نے اپنا سارا مال غنیمت ان کے حوالے کر دیا۔ خالی ہاتھ آئے، فاطمہ شکر کے سجدے میں گری نا، خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ دولت دنیا میرے گھر میں انٹر نہیں ہوئی۔ اچھا یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ نہیں کہا، لیکن مجھے اہل بیت کا میں مزاج پتا چلا کہ دولت دنیا سے اتنی نفرت ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی سانپ اور بچھو سے نفرت کرتا ہے۔ پھر فدق کے مسئلے میں کیوں گئے؟ کئی ریزن تھی، ون آف دا ریزن یہ بھی تھا کہ حکمران نے علی کو خلافت سے محروم کرنے کے لیے ایک نعرہ لگایا تھا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، رسول خدا کو نہ کاغذ دو نہ قلم دو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے منہ پہ ایک تماچا مارنا کہ تو قرآن کی بات کر رہا جسے قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں آتا، اگر ابھی یہ کہیں تو سمجھ میں آتا
جنہیں ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی جہاد میں نازل ہوئی، کون سی حالت امن میں نازل ہوئی، کون سی فضیلتوں میں نازل ہوئی، کون سی دوسروں پہ لعنت بھیجنے میں نازل ہوئی۔ علی کہیں تو سمجھ میں آتا وہی یہ کہہ رہا ہے کتاب خدا کافی، جو ایک آیت پڑھنا نہیں جانتی۔ فاطمہ اہل بیت کو اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا تھا، تو نے یہ دعویٰ کیسے کیا؟ فجر کے خطبے کا ایک مقصد، اونلی نہیں، ون آف دا جس وقت فاطمہ نے خطبہ فجر دیا اس میں آپ دیکھیں حدیث کوئی نہیں کوٹ کی ہے، آیتیں 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 کہ میرا حق ہے، اور جواب میں جو کتاب اللہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس کے پاس کوئی جواب قرآن سے نہ تھا، وہی بیٹھے بیٹھے حدیث بنائی کہ رسول نے کہا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا۔ ارے ابھی چند گھنٹے پہلے کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور آج قرآن کا کوئی آیت تیرے پاس نہیں ہے، مجبوراً تجھے ایک حدیث بنا کے استعمال کرنا پڑی۔ ایک تماشا لگایا کہ کس بڑھتے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ لیکن بہت اہم پیغام ہے، سوال یہ ہے کہ فدر کو چھینا کیوں؟ فدر کے حوالے سے بھی بات یاد رکھیے، 3 مرحلوں میں فدر کا دعویٰ شہزادی نے حاکم کے سامنے پیش کیا۔ پہلے یہ کہا کہ فدر بابا نے مجھے تحفہ کر دیا تھا، گفٹ، یہ گفٹ آئٹم ہے، مجھے دے دیا۔ تبھی تو حاکم نے کہا کہ گواہ دے گا، گواہ گفٹ میں مانگے جاتے ہیں، میراث میں نہیں مانگے جاتے۔ بھئی اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے لیے گواہ نہیں مانگے جاتے۔ جب اس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانگتے تمہارے گواہوں، علی نہیں چلیں گے کیونکہ تمہارے شوہر، اور بچے نہیں چلیں گے کیونکہ نابالغ، اور کنیز نہیں چلے گی اس لیے کہ عورت کی گواہی آجی سے نہیں کر۔ تو کہا کہ اچھا چلو، گفٹ نہیں سمجھ رہے، میں رسول کی بیٹی تو ہوں نا۔ اب کہا کہ میرا حق میراث مجھے دے دے، سٹ پٹا گئے۔ قرآن کی آیتیں فاطمہ نے کوٹ کی ہیں کہ میرا حق ہے، جب آپ نے ایک حدیث بنائی کہا کہ نہیں، پیغمبر نے کہہ دیا ہم انبیاء کی اولاد کو میراث نہیں دیتے۔ کہا اچھا پھر سیلانی ہو نا، خمس دے دو۔ کہا کہ خمس کا کنٹرول جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم اہل بیت کو نہیں دیں گے۔ جب خمس کو بھی منع کیا پھر فاطمہ نے کوئی بات نہیں کہا۔ یہ آخری اسٹیج تھا، جو خمس کو بھی ڈینائی کر رہا ہے، فاطمہ نے کہا اس سے بات نہیں کرنا اور اپنا مقصد حاصل ہو۔ مگر دشمن کا مقصد کیا؟ فدر میں قبضہ کرنا۔ وہ اپنے حساب سے ایک بات سوچ رہا تھا، وہ میں آپ کو آج آخری مجلس میں 2 جملوں میں وہ میسج دے کے جانا چاہتا ہوں جو آپ میں سے 80% کو پہلے سے معلوم ہے۔ میں کبھی اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا کہ آج میں نئی بات کہہ رہا ہوں تو آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ ایک صرف بات کا ریمائنڈر، کیونکہ شہزادی کونین کی شہادت کی ملی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شہزادی کے کمر پہ کوڑے کا زخم آخری وقت تک تھا۔ اس سے زیادہ جس چیز نے شہزادی کو تکلیف پہنچائی، اس سے زیادہ کہ مجھے جھوٹا قرار دیا تھا۔ یہی کہا گیا نا کہ تم نے کہا کہ باپ نے گفٹ دیا ہے، ہم نہیں مانتے، تم غلط بیان نہیں کریں گے، اگر گفٹ ہے تو ثبوت لے کر۔ تو صدیقہ طاہرہ غلط بیانی کا جو شہزادی پہ الزام لگایا گیا، کوڑوں کے زخم سے زیادہ بڑا زخم، اس لیے یہ وضاحت ضروری کہ آخر دشمن نے کیا سمجھ کے فدر کیا؟ دشمن نے اپنے حساب سے سوچا کہ اہل بیت کو اگر اپنے سامنے سرنڈر کرانا ہے ایک ہی طریقہ، ان کو فائنانس کے اعتبار سے اتنا کمزور کر دو۔ یہ پیٹ کی مار بہت بری مار ہوتی ہے، ایک عام آدمی کے لیے بات کی بات۔ ابھی جو آپ کا جس کا انٹروڈکشن احتشام حمدانی صاحب کرا رہے تھے، سن رہے تھے، اور آپ خود بھی زندگی کے کسی سٹیج میں گزرے ہوں گے، زندگی میں کبھی اس مرحلے کہا کہ اہل بیت اتنی طاقتور حکومت کا برابر سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو اس حالت میں بھی ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ خمس کا ان کے پاس ایک ایسا انسٹیٹیوشن ان سے چیز ہے، جب ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہ رہے گا تو لوگ بھی ہمارے پاس آئیں گے، خزانہ ہمارا بھرا ہوگا، اور اہل بیت بھی جب ان کے گھر میں مسلسل غربت ہوگی تو ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ تو ان کی ایک پلاننگ تھی، اور ہم کو اس کی طرف نہیں جانا، ہم کو جانا اس طرف کہ آج
برادر احتشام حمدانی صاحب ہی کی تقریر کا ایک جملہ کہ ساری دنیا میں شیعوں پہ ایک بہت ہی کرائسس کا زمانہ آیا ہوا ہے، اور اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ اتنے مظالم کے باوجود یہ شیعہ اتنے اسٹرانگ کیسے ہیومن ہسٹری اس کا 1/10 بھی ظلم کسی قوم پہ کیا گیا اس کا نام و نشان بیٹھ گیا، یہ آخرت تک زندہ کیسا؟ تو ون آف دا ریزن، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قائم کے بعد جو مرجعیت ایک ایسا انسٹیٹیوشن بہت ہی اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے جو ان کو بچا کے آگے بڑھا رہا ہے۔ مرجعیت کو کیسے ختم کیا جائے؟ مراجع اس کے کئی طریقے اختیار کیا، ان میں ایک طریقہ خود ڈائریکٹ مراجع پر اتنا کریٹیسائز کرو، اور اس میں بھی یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ریلیجس تو ایسا کرو کہ ہر گروپ میں جا کے اس کا جو مرجع ہے اس کی تعریف کرو، باقی سارے مراجع کو کر لو خود بخود۔ اب ایک طریقہ تھا کہ سارے مراجع جو میں نے کل کچھ فاؤل لینگویج استعمال کر لی، یہ کیا ہے؟ دکاندار ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، صرف اپنی تقریر کرانا ہے، صرف خمس جمع کرنا ہے، اس میں سب مرضیہ، پھر اگلا اسٹیج نہیں آگا سیسا نہیں بہت بولے ٹھیک ہے مرضی، لیکن باقی مراجع یہ رہبر آگا خامنہئی کیا ہوتی ہے، یہ باقی مراجع کیا ہوتی ہے؟ دوسرا رہبر جو کچھ ہے رہبر ہے، سیسانی کیا ہوتی ہے، ان کی تقریر کیوں کرو؟ اب یہ دوسرا اسٹیج، اس گروپ میں آ کے ان کے مرجع کی تعریف کر کے سب باقی مراجع کو برا کرو، اس گروپ میں جا کے ان کے مرجع کی تعریف کر کے سب کو برا کرو، نتیجہ آخر میں رہے گا کوئی نہیں بچے گا۔ جب سب کو جمع کیا جائے اوورآل تو رہبر پہ بھی اعتراض ہوگی اور سیسانی پر بھی اعتراض ہوگا۔ میں نام صرف 2 لے رہا ہوں، لیکن یہ سلسلہ ہر مرد کی دوسرا اسٹیج۔ تیسرا، یہ مراجع اتنے اسٹرانگ کیسے؟ وہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں۔ ان کے اسٹرانگ ہونے کا ایک ریزن یہ ہے کہ ان کو کبھی کسی گورنمنٹ سے مدد لینے کی یا بیکنگ کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ، سیلف ڈیپینڈنٹ، خمس کا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ان کے پاس، یہ انسٹیٹیوشن ان سے چیز ہے۔ جیسے دشمنان اہل بیت نے وہاں سوچا کہ اہل بیت سے اگر فدق لے کے جاؤ، خمس چھین کے جاؤ، فاطمہ سے یہی کہا خمس اب ہمارے کنٹرول میں، تو اہل بیت ویک ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ ان کی غلط فہمی تھی، لیکن دشمن تو اپنے حساب سے سوچتا کہ مرجعیت کو ختم کرنے کا طریقہ جہاں اینٹائی پروپیگنڈا نہ چلے، سمجھدار لوگ، وہاں پہ پھر جو ایک طاقت مرجعیت کو جس سے ملتی ہے کہ انہیں کسی سے کوئی فائنانس لینے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کا مفتی اعظم کوئی فتویٰ دے سکتا ہے اگینسٹ گورنمنٹ جا کر، اس کو تنخواہ وہاں سے آتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اسلامک سینٹر سعودیہ فنڈڈ ہیں، وہاں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو حکمران کو ناگوار کرے، پیسہ وہاں سے آتا ہے۔ کہ یہ مراجع جو ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم کیوں نہیں بن رہا؟ یہ اتنے آزاد کیوں؟ کیونکہ ان کو کہیں سے فنڈ نہیں۔ تو پھر یہ کیسے یہ چلا رہے سسٹم؟ خمس کہا کہ خمس پہ اعتراض کر رہا، خمس پہ بھی 2 طرح سے اٹیک۔ پہلا اٹیک ہے کہ اصل خمس ہی کا انکار کرتا، یہ شہزادی نے کہا جو خمس کو نہیں مانتا اب اس سے آرگومنٹ کرنے بیکار۔ چنانچہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ اگینسٹ خمس بھی بہت لابی چل رہی ہے کہ خمس کا مسئلہ ہے ہی نہیں اسلام۔ یہ تو مولویوں نے صرف اس لیے بنا لی کہ جی وہ ان کی دکان چلتی رہے اور ان کا حلوہ محلہ چلتا ہے، بلکہ بعض لوگ اس میں ایک چیز بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھیے زکوٰۃ اس قرآن میں زیادہ آئی ہے، یہ مولوی لوگ زکوٰۃ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ خمس کہاں سے لے کے آئے؟ ارے بھائی اگر ایسا ہی مسئلہ تھا، وہ اتنا ہی بددیانت مرجع ہے، وہ اتنا ہی غلط مولوی ہے، تو ایک جملہ اسے کہنے میں کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی مرجع کو دینا، ایک اور اس کے پاس پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا۔ جو غلط فتویٰ دینے کا اتنا تیار ہے کہ پورا خمس کے نام سے فالس واجب اسلام میں لے کے آ گیا، تو وہ آلریڈی ایگزسٹنٹ واجب میں جملہ بڑھا دے کہ زکوٰۃ بھی مرجع کو دینا ہے، ایک اور اس کے پاس اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ یہ ان کی دیانتداری ہے، کہتے ہیں وہی چاہیے کہ جو امام اور جو قرآن کے اندر آیا ہوا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب جلدی کی وجہ سے کچھ جملے میری زبان سے غلط نکل جائے تو آپ خود ہی اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ اب ایک ہی ہمارے یہاں کنسپٹ ہے اصل خمس کا انکار، وہ ایک طرف، دوسری طرف نہیں، چاہے خمس ہے، اب اتنی حدیثیں ہیں کون ڈینائی کرے، لیکن مرجع کو کیوں؟ مرجع کیسے کیا تھا؟ مرجع خمس لے کے کیا کرے؟ فلاں مسجد میں دے، ہم ڈائریکٹ کیوں نہ دے دیں اس مسجد؟
اب ایک ہی اعتراض، اب اس کا جواب کا ٹائم نہیں ہے لیکن بہت ہی شارٹ فقہی مسئلہ ہے۔ سہم ایمان تو ایک چیز، مرجع کی اجازت کے بغیر کہیں پر بھی استعمال کرنا حرام۔ ایک مسجد میں دنیا میں ایسی جہاں لوگوں نے وداؤٹ پرمیشن آف مرجع سہم ایمان سے مسجد کو بنایا تو فتویٰ یہی آیا مراجع کا کہ یہاں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب یہ بہت ڈیٹیل والی باتیں میں بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، اس طرح کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں سے جاؤں تو دو چار آدمی مجھے برا بھلا بھی کریں، لیکن خیر اس مجمع میں تو مجھے یقین۔ آئیے ایک اور بات میں یہاں پہ عرض کروں، باتیں بہت ساری اور پھر بہت شارٹ میں ایک میسج دوں گا اور مسائل کی بات۔ ایک تو خمس کا انکار، یہ سب کیا ہے؟ یہ فدق کی جو پالیسی ہے نا وہ چل رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے اپنا ٹاپک بنایا۔ فدق شہزادی کونین مسائل کہ فدق چھینا اس لیے گیا، خمس کا انکار ان لوگوں نے اس لیے کیا کہ اہل بیت کو فائنانس کے اعتبار سے بھی کیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اہل بیت بس پیسے کی وجہ سے اہل بیت ہے، نعوذ باللہ۔ دشمن تو اپنے ہی دماغ سے سوچے۔ اسی طرح آج جب مرجعیت کے اوپر اعتراض ہوا تو اس کے اندر خمس مین ٹارگٹ بنا، ان کو کمزور کرنا، یا خمس کا انکار یا خمس ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے کیوں نہ خرچ کریں، یا پھر ایک تیسرا بھی سلسلہ۔ یہ تیسری چیز ایسی ہے کہ اس کا جواب دینے جا رہا ہوں بہت شارٹ میں، تو ڈر بھی رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں اس کی وجہ سے اہل بیت کے بارے میں کنفیوژن کریٹ ہو جائے، مگر زینبیہ میں آنے والے مجمع کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی ایسی بات نہیں سوچیں گے۔ تیسری بات کیا؟ تیسری بات دیکھیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں مختلف ٹولز استعمال ہوتا ہے۔ نہیں مرضی بھی بہت اچھی، نہیں خمس بھی ہے، نہیں خمس دینا بھی چاہیے، لیکن یہ مراجع کے وکیلوں کو دیکھو، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھو، ان کی برانڈڈ چیزوں کو دیکھو، ان کی گاڑیوں کو دیکھو، ان کے مکانات کو دیکھو، کیا اس کے لیے ہم خمس دیں؟ ڈالر بھی بہرحال درخت میں نہیں اگتے کہ جا کے توڑے، خون پسینہ ایک کر کے آپ لوگ کماتے ہیں ڈالر۔ تو کہا کہ یہ دیکھو ان کا لائف اسٹائل۔ اب بغیر اس بات کی تحقیق کہ اسلام میں ثبوت کے بغیر جو بات کہی جائے اس کو تہمت اور ایلیگیشن کہا جاتا ہے۔ اگر ایک وکیل کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے تو کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ سب اس نے آپ کے ہارڈ ارن ڈالر سہم ایمان کے نام پہ جمع کر کے اس نے خریدا؟ خاص طور پر پہلی مجلس میں ایک بات میں نے کہی تھی اور اس بات کا عرب دنیا میں بہت رواج ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے کلچر میں ان کی اپنی کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو انڈیا پاکستان کے کلچر میں کم ہے یا نہیں۔ ان میں ایک ہے علماء کو گفٹ دینے کا رواج۔ اچھا یہ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا، کہیں آپ کہیں گے کہ مولانا کو کسی نے علم کچھ دیا نہیں ہوگا تو وہ جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے مانگ رہے ہیں، نہیں یہ بات نہیں۔ ہمارا جو گفٹ ہے، اب کسی کی توہین نہ ہو، عالم کو گھڑی دے دی، ایک اچھا سا پین دے دی، جہاں پہ انڈیا پاکستان کوئی کپڑا دے دیا۔ عرب میں یہ نہیں ہوگا، وہ لا کے بی ایم ڈبلیو یا مرسیڈیز یا اس ٹائپ کی گاڑی کی چابی دے اور اس طرح سے دیتے کہ آپ کو یقین نہیں آگے، کیونکہ میں خود دیکھے ہوئے ہوں۔ میں نے کبھی مجلس میں نہیں کہا کہ ایسا صاحبان ایمان انڈیا پاکستان والے عرب مومنین سے نصیحت حاصل کر کے علماء کی خدمت کرو، کبھی نہیں کہا۔ ہر جگہ کا اپنا کلچر، لیکن آئے ملے عالم سے ملاقات کی، دعا سلام، کویت کو آتا ہے، کویت، اور اس کے بعد چلے کچھ نہیں چلے، اور پھر نوکر نے آ کے کمرے کو سیٹ کیا، جو تکیہ اٹھایا تو معلوم ہوا کہ $1 بلین کا چیک وہاں رکھا ہوا، ذکر تک نہیں کیا۔ اپنا ایک رواج ہے، کلچر ہوتا ہے ہر جگہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا حج ڈیلیگیشن جب حج پہ جاتا تو ہمیشہ یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ دیکھیں 10 15 20 آدمی آ گئے، یہ کس کے خرچے پر آئے ہوں گے، یہ ہمارے سہم امام سے پر آئے ہوں گے، اور بہت لیوش لائف اسٹائل نہیں ہے، لیکن بہرحال مشہور باہر کیا جاتا ہے۔ کویت کا وہ بزنس مین میرے سامنے آئے
کہ جس نے آ کر کہا کہ میں نے آیت اللہ سیستانی سے ان کی تقلید میں جا کر پہلے دن کہا کہ آج سے لے کے جب تک میں زندہ ہوں جتنے لوگ آپ کی طرف سے ڈیلیگیشن میں حج لے جائیں گے سب کا خرچہ اے سے زیڈ تک مجھے اٹھانا ہے. آپ کسی سے اس حوالے سے کوئی پیسہ نہ لیجیے گا, خمس کو چھوڑیں, یہ گفٹ ہے میری طرف سے. اب دیکھیں ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. آغا سیستانی کے داماد سید جواد شہرستانی اکثر ایک جملہ کہتے ہیں. آغا سیستانی نے اپنے تمام فیملی ممبرز پہ پابندی لگائی کہ کوئی گھر نہیں خرید سکتا. فیملی ممبرز کہ بھائی گھر تم خریدو گے اپنے پیسوں سے, پبلک کہے گی یہ ہمارے سہم امام کا گھر. وہ لوگ زیادہ کہیں گے جنہوں یا تو کبھی کچھ نہیں دیا یا کبھی $5 دے دیا, وہ زیادہ کہیں گے. لیکن سید جواد شہرستانی ان کے وکیل خود بہت بڑے وکیل اور بزنس میں کا شکر ہے خدا کہ میں اپنا گھر اس شادی سے پہلے خرید چکا تھا. گھر میں نے پہلے خریدا, اس کے بعد بھی میرا رشتہ آغا سیستانی سے. 92 میں آغا سیستانی کو مرجعیت ملی اور اس وقت سے جو عبا اور قبا وہ پہن رہا ہے اس دن آج تک کتنے 18 سال تقریباً ہو گئے, 20 سال 21 سال وہی عبا اور قبا استعمال ہو رہی ہے. آپ خود سوچئے 20 سال سے ایک ہی ڈریس. میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا جس دن مجھے مرجعیت ملی کہ اس وقت جو میری عادت ہے اس کے اندر میں کوئی اضافہ نہیں کروں. اب چونکہ یہ باتیں ہم لوگ ممبر سے نہیں بتاتے, ہم کو بھی برا لگتا, مرجع بھی منع کرتا, لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارے یوتھ کے ذہنوں میں یہ زہر ڈالا جا رہا ہے کہ وکیلوں کو دیکھا ان کا جتنا لائف اسٹائل ہے سب تمہارے خمس کی وجہ سے, اور یوتھ بہت جلدی اس میں متاثر ہوتے ہیں کہ محنت کر کے انہوں نے پیسے کمائے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں اگر ان کے سامنے یہ ایسا کیس آئے تو وہ کہیں کہ ہم کیوں نہیں یہ پیسے. لیکن وداؤٹ اینی پروف عام ملک پہ تہمت لگانا حرام ہے, کہا کہ مراجع تک پہ تہمتیں لگ رہی. اور پھر ایک آخری جملہ کہوں جس کے لیے میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو جائے معصومین کے بارے میں. لیکن زینب کیا سمجھنا یہ اگر ہم یہ سپوز بھی کر کہ کہیں پر کسی وکیل نے اس قسم کی کوئی غلطی کی بھی تو اگر یہ کرائیٹیریا بنا دیا جائے تو ائمہ طاہرین کے وکیلوں کے حالت وہ تو علم غیب بھی رکھتے ہیں نا. A code of practice for Muslims in the West آغا سیستانی کی کتاب میں ایک مسئلہ ہے آخر. کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بعض وکیلوں کو ہم پرسنلی جانتے ہیں جنہوں نے واقعاً خمس کے اندر کافی فراڈ سا کیا. انہوں نے کہا امیڈیٹلی آپ وہ ڈیٹیل مجھے بھیجیے, اگر آ سکتے ہو تو آئیے اور اسپیشل ٹائم آپ کو دیا جائے گا, آپ لوگوں کے سامنے نہ کہیں ہمیں تفصیل بتائیں. لیکن بہرحال اگر کسی وکیل کا ایسا کوئی فراڈ ثابت ہوئی, نہج البلاغہ, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نہج البلاغہ آخر ہمارے مومنین کس ٹائپ کی کتاب سمجھ یا کیا پڑھنے کے لیے نہیں, کیا علی کے کلام پہ غور کرنے کے لیے کتاب نہیں. نہج البلاغہ کا جو سب سے ایزی پورشن وہ ہے علی کے خط. مولانا نے جو خط لکھے اس کی لینگویج بہت ہی آسان ہے, وہ پڑھ رہا ہے. ایک رف اسٹیمیٹ سے 30% خط اپنے وکیلوں اور اپنے اپوائنٹڈ گورنرز کے نام لکھے ہیں جنہوں نے علی کے نام پہ بڑے بڑے فراڈ کیے. کچھ نے تو بہرحال ایسی غلطیاں کی کہ بھائی انسان گناہگار ہے, غلطی ہو گئی. ایک صاحب بہت اہم وکیل گورنر ہیں, مولا بہت لائل فیملی ہے مولا, وہ چلے گا پیسے والوں کی دعوت ولیمہ مولا. بہرحال کس طرح کرٹیسائز کیا وہ بھی دیکھ. یہ ابن زیاد کا باپ زیاد, جس ابن زیاد کو ملعون ابن ملعون کہا گیا ہے خود امام کے کلام, وہ باپ زیاد علی کا گورنر, علی نے اسے گورنر کرا, علی کے نام پہ اس نے کتنا ظلم شروع کیا. وہ خط موجود 7th امام کی شہادت کے بعد 8ویں امام کی امامت, اگر یہاں کوئی رضوی سید ہے اور نظر تو آ رہے ہیں تو 8ویں امام کی امامت کا سب سے پہلا ڈینائل کس نے کیا؟ 7ویں امام کے وکیلوں, جنہیں 7واں امام اپوائنٹ کر کے گیا تھا. اور وہ 14 سال خمس لینے کے عادی تھے, خالی خمس نہیں امام کے نام پہ بہت. اب 8ویں امام آ گئے تو وہ گھبرا,
جب یہ آئیں گے یہ اپنا سسٹم لے کے آئیں گے ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی تو ایک کوئی امام ہی نہ ہو۔ اب میں اگر معصومین کے وکیلوں کے حالات بتانے لگا، اسماعیلی فرقہ اور بوری فرقہ بنانے والے چھٹے امام کے وکیل جو امام کی شہادت کے بعد یہ فرقے بنا کہ ساتواں امام تو ہمیں زیادہ اہمیت نہیں دے رہا، یہ جھوٹے امام کو امام بنا جو امام کا اپنا بھتیجا ہے۔ اور یہ وہی جملہ یہ جملہ بھی اس میں کہ تم ہماری سپورٹ کرو ہم تمہاری سپورٹ کریں۔ ائمہ طاہرین کے پاس تو علم غیب ہے نا، ان کے وکیلوں سے جب اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، اور سب سے پہلے رسول خدا کا واقعہ خالد ابن ولید نے جس قبیلے پہ اٹیک کر کے قتل کر دیا، وہ پیغمبر نے اس کو بھیجا تھا فوج دے کر کے جاؤ ان لوگوں سے جا کے کہو کہ اپنی زکات دو، منع کرے تو مجھے آ کے رپورٹ۔ اس کی پہلے سے دشمنی تھی اس قبیلے سے، جاتا ہی ہمیں مار دیا اور آ کے رپورٹ کی کہ یا رسول اللہ میں نے زکات مانگی تو انہوں نے اٹیک کیا، مجبور ہے مجھے ڈیفنس میں ان کو مارنا پڑا۔ رسول امام علی امام چھٹے امام ساتویں امام، تو دیکھیں اس کو کرائٹیریا نہ بنا۔ اگرچہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پروپیگنڈا بھی غلط ہے کہ وکیل گڑبڑ کریں، لیکن اگر سے ایمان نہیں لیا گیا تو یہ تو ہسٹری میں ہو چکا ہے ائمہ کے زمانے میں، ائمہ رول ماڈل۔ یہ اسی لیے کہ مرجع کے وکیل بھی غلطی، خود مرجع بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے خمس روک لی، ہم نے حق فاطمہ روک لیا، ہم نے سہم امام روک لیا، ہم نے اپنی مرضی سے شریعت میں تبدیلی شروع کر دی۔ ذرا خیال کیجئے گا کہ اردو اسپیچز میں تو بچے اور بڑے سب ہوتے ہیں، بڑے ایک ایک جملہ نوٹ کرتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بعد میں فوراً مجھے بتائیں گے کہ مولانا یہ آپ نے کیا کیا۔ انگلش اسپیچز میں آج کل ابھی ہمارے یہاں اتنا اس انداز کا کوئی سسٹم نہیں، عموماً بزرگ اس میں بیٹھتے بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کیا کہہ دیا ہے۔ جنرلائز بات نہیں کر رہا ہوں کچھ جگہ، تو اس کا بہرحال خیال کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ جہاں ہدایت کے لیے ہم اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں وہاں سے وہ گمراہی لے کے آ جائے۔ لیکن فدق اہل بیت کے دشمن اس لیے چھین رہے کہ ان کے خیال میں اگر اہل بیت کے پاس یہ فائنانس کا سورس نہیں رہے گا تو وہ سرنڈر کرے گا۔ وہاں کیا مسئلہ؟ پہلے ہی سے فاسد، اور اہل بیت اس دولت دنیا کے سہارے تو اپنا مشن آگے نہیں بڑھا۔ اہل بیت کا مشن آگے بڑھتا ہے مظلومیت سے۔ جو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اسی سے میرا اپنے مسائل، پیسے دے کے آپ کسی سے عزاداری نہیں کروا سکتے، ماتم نہیں کروا سکتے۔ عزاداری اور ماتم ہوتی ہے جب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ رسول کی بیٹی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک مسلسل اپنے بابا کا ماتم کرتا، خود بخود سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور جب یہ آنسو جاری ہوئے تو حکومت گھبرا کہ فاطمہ کا ماتم تھا، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم ظالم ہیں، تو فاطمہ کا گریہ، جس بی بی نے ہمیشہ اپنی آواز کو چھپا کے رکھا، گریہ کے وقت آواز بلند ہوئی۔ فاطمہ کے گریہ سے در و دیوار روتے تھے، زمین و آسمان روتے تھے، مدینے میں آنے والا ہر شخص روتا۔ مکہ مدینہ یہ دو شہر ایسے یہاں کی اپنی پاپولیشن کم ہوتی ہے، باہر کے حج اور عمرے والے وزیٹر زیادہ ہوتے ہیں، رو تو تھی۔ اس کے بعد سوال کیا کہ آخر یہ بی بی ہے کون؟ کہا یہ رسول کی اکلوتی بیٹی۔ ارے تو اس میں کیا ایسی مصیبت نازل ہوئی کہ اس طرح سے ماتم کر رہی؟ عمر ابن عبید انصاری کا یہ جملہ مفاتیح الجناح میں لکھا ہے نا کہ جب ایک بار شہزادی کا ماتم اس نے سنا، گھبرا کے قریب گیا، ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی یہ ماتم آپ ذرا بند کر دیں، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا ماتم سن کے میں مر جاؤں۔ یہ گئی مفاتیح میں جناب حمزہ میدان احد کی زیارت میں یہ روایت، تو کہا کہ آخر اس پہ ایسا کیا ظلم ہوا کہ اس طرح سے رو رہی؟ بس اب یہ جو سوال کیا اور اس کا جواب ملنا شروع ہوا۔ کسی نے کہا کہ اس کا گھر جلا دیا گیا، کسی نے کہا کہ اس کا محسن مارا گیا، کسی نے کہا اس کے پہلو پہ کوڑا مارا گیا،
بس اہل بیت کا مشن آگے بڑھا، وہ فجر کی دولت اور درہم و دینار سے آگے نہیں بڑھا، وہ اس عزاداری سے آگے بڑھا۔ حکومت نے پابندی اسی لیے فاطمہ کے لیے گئی، اور فاطمہ رو الگ رہی ہے، اور جو فاطمہ کا زخم ہے وہ الگ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جو آپ نے روایت اس سے پہلے دن سنی اور ابھی برادر محترم ابو ذر صاحب کے مرثی ہے یا اس سے پہلے والے السلام میں بھی عصا ہاتھ میں لے کے ماتم کرنے جاتی تھی، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ فاطمہ اتنا کمزور ہو گئی کہ عصا کے سہارے بھی حجرے سے باہر نہیں آ سکتی، شہادت سے پہلے کے آخری چند دن۔ لیکن کم از کم ابھی حجرے کے اندر، حجرہ کون سا بہت عالیشان پیلس یا کیسے یا محل، چھوٹا سا حجرہ، ایک چھوٹا کمرہ، اس کے باہر تھوڑا سا سر، ابھی حجرے میں چل لیتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ حجرے میں چلنے کی طاقت نہ رہی، فاطمہ مصلی پہ آتا، فاطمہ بستر پہ آتا، ہاں وقت نماز ایک ہاتھ دیوار میں رکھ کے کھڑی ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی ہے، مصلی پہ جا کے نماز ادا کرتی ہے۔ اور پھر یہ آج کی رات آ گئی قیامت کی رات، جب فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی کہ بستر سے مصلی پہ جانے کی طاقت بھی نہ رہی، اب دیوار پکڑ کے بھی نہیں چلا جا رہا، اب ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھال کے بھی نہیں چلا جا رہا۔ آج کی رات سیکنڈ جماعت الثانی کا دن ختم ہوا، تھرڈ کی رات آج کی رات مغرب اور عشاء کی واجب نماز فاطمہ نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے پڑھی۔ اہل بیت کی سیرت کو سمجھنا ہے تو ٹرمینالوجی انہیں کے لیجئے گا۔ ہم ذرا سے تھک گئے، بیٹھ کے نماز، ہماری عورت کے پیر میں گھٹنے میں درد ہونے لگا، بیٹھ کے نماز۔ اہل بیت کی یہاں یہ نہیں ہوتا، اہل بیت کی تو یہ کیفیت ہے کہ سنت نماز ہے، نماز شب، جس میں ویسے ہی پرمیشن کہ ایک صحت مند آدمی بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے سنت نماز۔ وہ سنت نماز اگر سجاد نے زینب کو زندان شام میں بیٹھ کے پڑھتے دیکھا تو سجاد کو یقین نہیں آ رہا، پھوپھی اماں آپ نے تو کربلا کی شام غریبہ بھی نمازیں کھڑے ہو کے پڑھی ہے، یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ سنت نماز۔ اور زینب، یہ تو فاطمہ ہے جو زینب کی بھی سردار ہے، واجب نماز بیٹھ کے پڑھی، اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت ہے، قیامت ہے۔ اور پھر درد اور تکلیف اتنا زیادہ ہو چکا کہ ساری رات فاطمہ نے جاگ کر کرراتے میں گزاری۔ صابرہ ہیں، یہ نہیں کہ ذرا سی تکلیف ہوئی اور فاطمہ تکلیف میں فریاد کرنے لگی۔ صابرہ زہرا نے ساری رات جاگ کے اس طرح گزاری کہ تکلیف میں کرراتے۔ کائنات کا مشکل کشا ہر ایک کے گھر آ کے مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، زہرا کے سرانے بیٹھا اور یہ منظر دیکھ رہا کہ جو مرضی ہے خدا۔ پانچویں امام کے الفاظ میں وہ وقت آتا جب جس کو جنت کا وقت پانچویں امام نے کہا، جنت کا ٹائم، جب ہر دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے آرام آتا ہے، یعنی فجر سے کچھ پہلے کا وقت۔ ایک لمحے یہ فاطمہ کی آنکھ لگی، مولا نے دیکھا ساری رات تکلیف کی شدت میں تڑپنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے زہرا کو آرام آیا، نماز کا وقت آ رہا ہے، مولا چپکے سے حجرے سے مسجد کتنی دوری، دوری نہیں ہے ایک قدم، مولا مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے، جب واپس آئے تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ اگر آپ اسے میرے ان دو جملوں سے ملا کہ مغرب اور عشاء کی نماز ابھی چند گھنٹے پہلے بیٹھ کے پڑھی گئی، ساری رات تکلیف کی شدت سے صابرہ زہرا فریاد کرتی نہیں ہے اور تڑپتی رہتی، لیکن جب مولا نماز پڑھ کے آئے تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ پورے گھر کی صفائی ہوئی ہے، بچوں کے کپڑے دھلے ہوئے سوکھنے کے لیے لٹک رہے ہیں، چولہے پہ کھانا تیار رکھا ہے، اور چکی کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ ابھی ابھی چکی پیسی ہے۔ اللہ، جس میں نماز کی طاقت نہ تھی، یہ سارے کام اس زہرا نے خود سے کیے۔ ایک بار گھبرا کے پوچھا، مشکل پوچھا، ایک مرتبہ گھبرا گیا، کہا کہ بنت رسول یہ سارے کام؟ کہا کہ ہاں ابو الحسن، مجھے چند لمحے کے لیے میری آنکھ لگی تھی، تو جیسے ہی مجھے نیند آئی
میں نے دیکھا میرا بابا میرے خواب میں آیا۔ رسول اللہ تو کسی گناہگار کے خواب میں بھی آ جائے تو سچا خواب ہوتا، لیکن میرا بابا اکیلے نہیں آیا ہے، آج میری ماں خدیجہ طاہرہ کو لے کے میرے خواب میں آیا۔ میں نے بابا کو دیکھتے ہی فریاد کی، بابا صبت علیہ مصاحب الانہا صبت علی الایام سرنا لیا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی نے بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ میرے بابا نے تسلی دی، کہا فاطمہ بیٹی گھبرانا نہیں، تیری مصیبتوں کا دن ختم ہو چکا ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تمہاری ماں خدیجہ تمہیں لینے آئی ہے، چلنے کی تیاری کر۔ اے ابو الحسن، جب میں نے یہ سنا میرا بابا مجھے لینے آیا، میری ماں مجھے لینے آئی ہے، میں گھبرا کر میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ میرے ماتم میں لوگ اس طرح لگ جائیں کہ حسنین کے کپڑے دھونے والا کوئی نہ رہے، حسنین کے لیے کھانا پکانے والا کوئی نہ رہے، میں سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی جا رہی ہوں۔ ہم یہ جملے کا مطلب سمجھ گئے؟ وہ تو باب مدینہ تو خطیب ممبر سلونی ہے، مولانا نے جیسے یہ جملہ سنا، اسما گھر میں تھی، اسما سے کہا اسما حسنین کہاں؟ اسما نے کہا مولا آج تو آپ نماز کے بعد گھر آ گئے، ورنہ تمہاری نماز کے بعد کھیتوں میں چلے جاتے ہیں۔ حسنین کو روز آنا، نماز کے بعد نانا کی خبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ظہر تک نانا سے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ قبر رسول پہ گئے ہوئے ہیں۔ ایک بار علی نے کہا آج حسنین کے باہر رہنے کا وقت نہیں ہے، حسنین کو لانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کے حجرے کا ایک دروازہ کھلا، حجرہ فاطمہ کے 3 دروازے تھے اور ابھی بھی ہیں، ایک دروازہ کھولا، نکل کے قبر رسول کی جانب گئے اور فاطمہ نے کہا حسنین میں حجرے میں جا رہی ہوں، میں کمرے میں جا رہی ہوں، خبردار تم مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ کہہ کے اپنے کمرے میں آئی، ایک بار زینب کو بلایا، کچھ وصیتیں کر کے چادر اوڑھی، چادر اوڑھ کے فاطمہ لیٹ گئی، حجرے کا دوسرا دروازہ کھلا، اسما نے دیکھا حسن و حسین گھبرائے آئے، حسن و حسین پریشان آئے، اسما صحن خالی ہے، ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا شہزادو تم تو ظہر تک قبر رسول پر رہتے تھے، آج جلدی کیوں آ گئے؟ ایک مرتبہ کہا ہم گئے، نانا کو سلام کیا، نانا نے جواب دیا، ہم نے باتیں شروع کرنا چاہی، نانا نے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، جا کے ماں سے آخری باتیں کرو۔ نانا نے بھیجا ہے، ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما نے ہاتھ جوڑے، کہا شہزادو مجھے منع کیا تھا، تم جا سکتے ہو، اس کمرے میں ہے۔ شہزادے اس کمرے میں داخل ہوئے، ایک عجیب منظر، چادر اوڑے ہوئے ماں لیٹی ہے۔ ایک بار حسن بڑا بیٹا ہے، بڑے بیٹے ذرا سوبر ہوتے ہیں، حسین چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹے بیٹے ذرا لاڈلے ہوتے ہیں۔ حسن ماں کے پائیں بیٹھا، حسین ماں کے سرانے آئے، ایک مرتبہ کا اماں حسین کا سلام دو، کوئی جواب نہیں، اماں حسین کا سلام دو، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ جب جواب نہ ملا، ارے حسین نے اپنے سر سے وہ چھوٹا سا ماما اتار پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹا، اماں یہ کون سا دن آ گیا تیرا حسین سلام کرے اور تو حسین کو جواب نہ دے؟ یہ کہا اور ایک بات خش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ صحن میں اسما کھڑی، دیکھا وہی حجرے کا پہلا دروازہ کھولا، علی گھبرائے حجرے میں داخل ہوئے، اسما میرا حسین تو نہیں آئے، میرا حسن تو نہیں آئے؟ اسما نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں قبر رسول میں گیا تھا، وہاں حسن نہ تھا، حسین نہ تھا، میں نے رسول کو آواز دی، رسول نے جواب نہ دیا، جبرائیل کی آواز آئی، اے ابو الحسن جلدی سے جا کے حسین کو تسلی دو، حسین کے رونے سے یہاں پہ فاطمہ خش کھا کے گر پڑی ہے اور فاطمہ کے خش کھانے سے رسول خدا ماتم کر رہے ہیں، حسین کو تسلی دو۔ جب تک حسین کو تسلی نہیں ملے گی نہ زہرا کا ماتم رکے گا نہ رسول کا۔ میرا حسین کہا کہ ہاں، اسما نے ہاتھ بڑھا، ہاں کہا حسین حسن حجرے میں ہے، ایک بار میرے مولا ہے، بات مختصر کرتا ہوں، دونوں سے کہا، زینب سے کہا، کلثوم سے کہا، چاروں بچوں سے ذرا باہر جاؤ، میں تمہاری ماں کو غسل میت دینا چاہتا ہوں۔ حجرے کا دروازہ بند ہو، سب سے آخر میں زینب نکلی تھی، دروازے کے بالکل قریب کھڑی ہے، پہلے تو پانی ڈالنے کی آواز آئی، پھر بابا کے چیخ کے رونے پھر بابا کے چیخ کے رونے کی آواز۔ اہل بیت کے مصائب تو ایسے ہیں، صرف اہل بیت ہی کے گھر میں مثال ملے، یا تو یہاں غسل میت میں ہم نے رونا سنا یا زندان شام میں غسالہ کا رونا سنا۔ ایک کو غسالہ غسل دینے گئی، سکینہ کو غسل دینے جا رہی ہے، چیخیں مارتی بھی باہر آئی، اور ایک اس سے پہلے
میرے مدینے میں مولا علی سکینہ کی دادی فاطمہ کو غسل دے رہا، دروازہ کھلا، کہا کہ بیٹیوں آپ کے ماں کی آخری زیارت کرو، بس باقی بچے آگے بڑھے۔ زینب نے بابا کا دامن تھام لیا، بابا آپ غسل میت دیتے رو کیوں رہے تھے؟ آئے علی جیسا صابر ایک بار پھر رو دیا، بیٹی جب پانی ڈالتے ڈالتے میں کمر تک پہنچا تو آج 95 دن کے بعد بھی کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا۔ آج کی شہزادی رسول کی بیٹی حسنین کی ماں زخمی کمر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور یہاں پہ میرا دل کہتا زینب نے رونا چاہا ہوگا، ہائے میری ماں زخمی کمر کے ساتھ کوڑے کے ساتھ دنیا سے گئی، تو علی نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہوگا، کہا زینب تیری ماں نے تو ایک ہی کوڑا کھایا ہے، مگر تو کوفے سے شام سارے راستے کوڑے کھاتی جائے گی۔ اور ادھر حجرے میں ایک عجیب منظر نظر آئے، فاطمہ کفن پہن چکی، مولا نے کفن دے دیا، حسن پائنتی بیٹھے ہیں، حسین ماں کے قریب گئے، اب کچھ نہ کہا، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک جملہ آسمان کو دیکھ کے کہا، واہ غربتا، یعنی میں غریب الوطن ہو گیا، ارے میں اکیلا رہ گیا، ارے میں تنہا رہ گیا، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ کفن کے بند ٹوٹے، زہرا کے دونوں بازو باہر آئے، حسین کو سینے سے چمٹا لیا، تیری ماں تیری غربت کی فریاد برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا آخری جملہ اس دن کہتا ہے، ایک جملہ شہزادی سے کہہ دوں، شہزادی آج تو پھر بھی مدینہ ہے، حجرے کی چھت ہے، علی جیسا باپ ہے، حسن جیسا بھائی ہے، پھر بھی آپ نے حسین کی غربت برداشت نہ کی۔ ارے عصر عاشور کربلا پہ آئیے، میرا آقا حسین اکیلا رہ گیا، ذوالجناح پہ زخم کھا کے ڈگمگا رہا ہے، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ حسن ہے، نہ علی ہے، ارے وہاں آ کے فریاد سنیے۔ کبھی تو مختل میں لکھا ہے، ایک سیاہ پوش بی بی زمین کربلا پہ آ کے بیٹھ گئی، آ میرے یار ذوالجناح سے گرنے والے حسین، تیری ماں تجھے سہارا دینے آئی ہے، یہ غم کرنا چھوڑے، واہ فاطمہ، واہ سیدہ، واہ بنت رسول۔ خدا بندہ مجھے شہزادی کے مسائل کا واسطہ صرف ایک دعا، جتنے مومنین و مومنات آج کی مجلس میں ہیں اور دنیا بھر میں ہیں، انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ کرنا اور ان مظالم کے انتقام کے لیے فاطمہ کے وارث و فرزند جو اس مجمع میں کہیں موجود ہوں گے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔